पाकिस्तान और दुनिया भर के हर माशरे में हर दिन को ख़वातीन की ताकत और यकजहती के तौर पे मनाया जाना चाहिए। मैं आज हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब की तरफ से, क्योंकि एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हुए, एक वुमेन एक्टिविस्ट होते हुए, एक सोशल वर्कर होते हुए, एक सबसे अहम हेल्थ प्रोफेशनल होते हुए ये पैगाम लेके आई हूँ आप सबके पास कि हमारी आधी से ज़ायद जो आबादी है वो अनयूटिलाइज्ड फोर्स है। उसको फाल बनाने के लिए, मुआशरे की तरक्की और खुशहाली में इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटरी पार्टनर बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है उसके अंदर इमरान खान की जो विजन है वो यहाँ है कि हम कन्विंस्ड हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, तरक्की की मनाजिल तय करनी है और जो हमारे चैलेंजेस हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ में बदलना है। तो वो सिर्फ़ और सिर्फ एक रेसिपी है कि हम अपनी ख़वातीन को बाख्तियार बनाएं, अपनी ख़वातीन को आइनी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दें, उनके बुनियादी हकूक़ को जो पाकिस्तान का आइन और हमारा दीन ज़मानत देता है उन तक पहुंचाने के लिए कलीदी किरदार अदा करें। तो मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि जहां हमारी पार्टी की सतह पे मेरी बहनें मुतहर्रिक हैं, वहाँ हुकूमती सतह पे कैबिनेट के अंदर आशिफा रियाज जैसी हमारी वुमेन मिनिस्टर, जिसने 2018 की जो वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी है ना सिर्फ उसको तश्कील दिया बल्कि उस हवाले से अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की एक मामन बन के जिस तरह से मेहनत करके मुआशरे के तमाम सेगमेंट्स को इकट्ठा करके वो उस पॉलिसी पे अमल दरामद करने के लिए कोशिश हैं, मैं उनकी और उनकी टीम को भी खराज तहसीन पेश करती हूँ। चूँकि इस वक्त आज का दिन जो है वो हमसे क्या तकाजा करता है, क्योंकि हर साल ये दिन आता है और चला जाता है, लेकिन हर साल इस दिन के अंदर हम क्या अचीव करते हैं और उसके बाद हमारी इस फंक्शन और इस कोशिश की बाद आम औरत की ज़िंदगी में क्या तब्दीली आती है और हम उसके दुखों का किस हद तक मुदावा करते हैं, ये वो चैलेंज है हमारे सामने, जिसको ओवरकम करने के लिए मैं समझती हूँ कि हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ी कमिटमेंट है कि हमने अपने माशरती रवैयों को कैसे बदलना है और वो माशरती रवैये जो हमारे हर शोबे से जुड़े हुए हैं वो किसी एक हुकूमत के रोड मैप की अक्कासी नहीं करते। हर शोबा जो है उसको आगे बढ़ना है और ख़ास तौर पे जो हमारे नॉन गवर्नमेंटल पार्टनर हैं उनको जब तक हम फैसिलिटेशन करके ओनरशिप नहीं देते और हुकूमती तरजीहात जो हैं उसको प्रैक्टिकली निचली सतह पे इम्प्लीमेंट नहीं करते तो हमारा ये मिशन अधूरा रहता है। मैं हुकूमत पंजाब की जो 15 हमारी मेन मिनिस्ट्रीज़ हैं जो ख़वातीन के हकूक़ के साथ जुड़ी हैं, वहाँ जो डिस्क्रिमिनेटरी लाज हैं उन कवानीन को ख़वातीन के हकूक़ के साथ हम आहंग बनाने के लिए हमने उन 15 मिनिस्ट्रीज़ में रिकमेंडेशन की हैं। वो ख़वातीन जो प्रैक्टिकली मुआशी महाज पे एज ए वर्किंग वूमेन काम कर रही हैं उनको सहूलतकारी फ्राहम करने के लिए जो डे केयर सेंटर्स के इक़दामात उठाए गए हैं, मुझे ये बताते हुए खुशी है कि 212 डे केयर सेंटर पंजाब में कायम किए गए हैं और जो हमारा वुमेन प्रोटेक्शन एक्शन प्लान है उसके अंदर जो एक्सक्लूसिव आपके लिए ख़वातीन के लिए एक छत के नीचे आपकी
خواتین کی ترقی کے ساتھ جڑے منصوبے ہیں، اس کے باضابطہ عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے سامنے ایک ورکنگ وومن ہوتے ہوئے کیا چیلنج ہے جو میں دیکھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، مائیں وہ اس رویے سے کسی طرح بچ سکیں اور ان کے راستے کے کانٹے ہم مل کے چن لیں، اور اپنی اگلی نسل کو جب یہ پاکستان ہم ہینڈ اوور کریں تو ایک بہتر پاکستان ہو، ان کے ترقی اور خوشحالی کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ گئی ہوں اور ان کو ہر طرح کا آئینی اور قانونی تحفظ دستیاب ہو۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے میرے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، یہ میرے جو یہاں اس پروگرام کے اندر ایک کلیدی پارٹنرز ہیں، جب تک ہم میل اور فیمیل اس جینڈر ڈسکریمنیشن سے نکل کے ہم ایز اے پارٹنر اپنے ان تمام رویوں کو درست نہیں کرتے، جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، جو ہماری سوچ ہے، کوئی معاشرہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک آپ اس معاشرے کی سوچ نہیں بدلتے، اور سوچ کو بدلنے کے لیے، اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ اور اس حال کے اندر جتنے مرد حضرات موجود ہیں، مجھے خوشی ہے یہ جان کے کہ وومن ڈے میں آج وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں کھڑے ہیں، اور یہی وہ تبدیلی ہے، کیونکہ اکیلی خواتین تنہا کسی طرح بھی اپنے ان حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتی جب تک اس کا بھائی اس کی طاقت بن کے، اس کا باپ اس کا سرپرست بن کے، اس کا خاوند اس کا سہولت کار بن کے آگے نہیں بڑھے گا، تو خواتین ترقی اور خوشحالی کا یہ خواب لے کے اپنی آنکھوں میں سجائے اسی طرح ریلیاں نکالتی رہیں گی اور اپنے دکھڑے بیان کرتی رہیں گی۔ ان کے دکھوں کا صرف اور صرف مداوا اور مرہم جو ہے اس کی کنجی مرد حضرات کی جیب میں ہے، وہ جس روپ میں بھی ہیں۔ ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر بستے ہیں جہاں ہمارا دین خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمیں نہ صرف طاقت دیتا ہے بلکہ دنیا کا سب سے پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس جو ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے، اور ہمیں اپنے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے صرف اور صرف ان اسلامی تعلیمات پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ ہمارا یہ فخر سے سربلند ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہنے والی بیٹیاں ہیں جہاں ہمارا والد جو ہے وہ رزق حلال کما کے ہمارے لیے ہر وقت جدوجہد کرتا ہے، اور ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہن کی حیثیت سے ہماری وہ بھائی ہماری طاقت بن کے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک چٹان جیسا عزم دیتا ہے۔ اور اسی معاشرے کے اندر وہ خاوند جو ہے اگر اپنی بیوی کے ساتھ سپورٹ نہ کرے تو بیوی جتنی مرضی قابل ہو وہ کسی صورت بھی اس معاشرے کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، اور یہ سارے آپ کی پازیٹیوٹی ہے۔ مغرب کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ جان کے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامک کلچر، ہسٹری، ہماری ویلیوز اور ہمارا ایک انتہائی قیمتی ثقافتی اور تہذیبی اور تمدنی رشتہ ہے، ہم اس کو ویکنس میں کنورٹ کرتے ہیں، اور مغرب کے جو حد و حال ہے اس کو ہم اپنی سٹرینتھ بناتے ہیں، اور یہیں پہ ہمارا جو ہے وہ اصل ڈی ٹریک ہونے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے۔ مغرب کے اندر آپ کو رائٹس اویلیبل ہیں لیکن اسلام کی طاقت سے زیادہ نہیں۔ اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو آپ صرف لاگو کر دیں اور بحیثیت مسلمان یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، سیرت طیبہ، ان کے اقوال زریں، ان کی ذات اقدس، وہ چلتا پھرتا رول ماڈل جو خواتین کے لیے ہر روپ میں
انہوں نے جس طرح کا میسج دیا، آج اسی سیرت نبوی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے۔ مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروکار ہیں، جنہوں نے تجارت کی اور تجارت سے پیسہ کمایا اور اسلام پہ خرچ کیا، اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سیرت فاطمہ سلام اللہ کی ماننے والی ہیں، جنہوں نے اپنے ماں کی گود سے ایسے لال جو ہے ان کی تربیت کی کہ جو آج اسلام کو بچانے کا حسن حسین علیہ السلام کی شکل میں انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا، اور ہمیں فخر ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ کے روپ میں ہمیں وہ ورثہ ملا کہ جہاں بہن کی طاقت، بھائی کی طاقت بہن بنتی ہے، اور اثار اور قربانی کی ایسی مثال بنتی ہے کہ وہ بڑے بڑے دربار جو ہیں ان کے اپنی بیانیے سے، اپنی کمٹمنٹ سے، اپنی اس بیانیے کی طاقت سے ان طاقت